بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سب مل کے پڑھیں. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا. سب مل کے پڑھیں. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا کہیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا کہیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا نبی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب اللہ کے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، یہ مبارک اور باعظمت اور بافضیلت دن اپنے دامن میں وہ عظیم نعمت اور عظیم رحمت رکھے ہوئے ہے کہ جس کے ساتھ دنیا کی ساری نعمتیں وابستہ ہیں. کل 12 ربیع الاول آقا علیہ السلام کے میلاد شریف کا دن تھا. دنیا میں پورے عالم اسلام میں آقا علیہ السلام کے عاشق، آپ کے غلام، آپ سے محبت کرنے والے امتی، آپ کے دیوانے، انہوں نے عقیدت اور احترام اور محبت کے ساتھ آپ کی ولادت کی خوشی کو منایا. ویسے تو پورا سال ہی آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفلیں اور آپ کی میلاد شریف کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں،
لیکن بطور خاص جو حضور کی ولادت کا جو مہینہ ہے جس کو ربیع الاول کہتے ہیں، تو یہ ایک عجب سما رکھتا ہے اپنے دامن میں. تو اس والے سے انشاءاللہ العزیز ہماری اس مسجد میں بھی محفل پاک ہوگی 2 جنوری کو، اور جلوس پاک کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں عرض کی جائے گی آپ کی خدمت میں. لیکن جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی ہم اسی موضوع کو لے کر چل رہے ہیں. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہم نے بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں. بڑا طویل مضمون ہے، مکمل بیان نہیں کیا جا سکا، لیکن اس کے چند پہلو جو ضروری پہلو تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اور آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کی روشنی میں. پہلے قرآن مجید کی روشنی میں، آج احادیث کی روشنی میں. تو اس والے سے سب سے پہلے ایک کنسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے. وہ کنسیپٹ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اسلام میں سیلیبریشن کی بڑی اہمیت ہے. یاد منانا، کسی عظیم واقعہ کی یاد منانا، اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر ہم قرآن مجید کے مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے پیاروں کے واقعات کو ذکر کیا ہے، اور واقعات کو ذکر کر کے ساتھ قرآن نے وذکر کے لفظ لگائے ہیں. وذکر کے لفظ، وذکر فی الکتاب موسیٰ، وذکر فی الکتاب ابراہیم. وذکر کے لفظ لگائے جگہ جگہ. وذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو، تذکرہ کرو. وذکر ذکر سے بنا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا کلام ہے، یہ میرا کلام. اور میرا کلام، رب کا کلام جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہو سکتا. لا یعنی ہم تو گفتگو کرتے ہیں، ہماری گفتگو میں ہمارے الفاظ میں بہت سارے الفاظ بے مقصد بھی ہوتے ہیں، ہم بے مقصد بھی گفتگو کر جاتے ہیں، لیکن یہ ہماری باتیں ہیں. لیکن رب کی باتوں کی شان یہ ہے کہ ان میں بے مقصدیت نہیں ہے. رب کے کلام کا ہر ہر لفظ، ہر ہر کلمہ بامعنی ہوتا ہے اور با مقصد ہوتا ہے. تو رب نے نبیوں کی ولادتوں کا تذکرہ کیا، ان کی شانوں اور عظمتوں کا ذکر کیا، تو ایسے بلا وجہ بیان کر دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے ذکر کیا ہے، اس لیے بیان کیا ہے تاکہ تم ہمیشہ میرے ان پیاروں کی یادوں کو تازہ رکھو. تو اسلام میں جو ہے وہ یاد منانے کی بڑی اہمیت ہے. یوم موسیٰ کا بھی ذکر کیا گیا، یوم نوح کا بھی ذکر کیا گیا، اور خود قرآن نے کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب اپنی امتیوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اب اللہ کے دن کون سے ہیں؟ تو مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ کے دن وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ کی خاص نعمتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو قرآن بطور تخصیص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دنوں کی یاد رکھو، ان کو یاد کیا کرو. اللہ کے دنوں کو ایسے ہی نہیں گزار دینا، بلکہ ان کو پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا کرو اللہ کے دنوں کو. تو اب اگر ہم اپنی عبادات پہ غور کریں، اللہ نے جو ہمیں عبادات عطا کی ہیں، یاد رکھیں جتنی بھی عبادات ہیں وہ بھی کسی نہ کسی یاد سے جڑی ہوئی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی یاد سے جڑی ہوئی ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں، یہ نمازیں بھی اللہ کے پیاروں کی یادیں ہیں. یہ اللہ کے پیاروں کی یہ 5 وقت کی نماز یہ یادگار انبیاء ہے، یہ یادگار انبیاء ہے. ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں. یہ امت کو، امت مصطفیٰ کو یہ جو نمازیں عطا کی گئی، یہ در حقیقت اللہ نے اپنے پیارے نبیوں اور پیغمبروں کی یادوں کو قیامت تک کے لیے اس کو زندہ و تابندہ کر دیا، ان یادوں کو تازہ کر دیا. وہ کس طرح کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مثلا ظہر کی نماز کو لے، فجر کی نماز کو لے لیں. یہ فجر کی نماز یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار ہے.
یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد. کیونکہ جب صبح کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے 2 رکعت شکرانے کے طور پر 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ 2 رکعت جو آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر صبح کے وقت ادا کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے آدم علیہ السلام کی یاد کو برقرار رکھا اور امت مصطفیٰ کے لیے وہ 2 رکعت 2 فرض بنا دیے گئے، اور اس طرح یہ فجر کی نماز ہو گئی. تو گویا فجر کی نماز یہ یادگار آدم علیہ السلام ہے. ظہر کے وقت جو ہم 4 رکعت 4 فرض جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیونکہ ظہر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق سے نوازا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا گیا. تو آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا کی، شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا کر گئی. تو اس طرح یہ ظہر کی نماز بن گئی. اور امت مصطفیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے وہ 4 رکعتیں امت مصطفیٰ کے لیے ظہر میں فرض کر دی. اور پھر عصر کی نماز جو ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت کہ جب انہیں 100 سال نیند میں رکھا گیا، سلایا گیا 100 سال، اور پھر جب اٹھایا گیا بعث عزیر فقیل له کم لبثت، کتنی دیر سوئے رہے، کتنی دیر پڑے رہے؟ کہنے لگے یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ میں نہیں، بل لبثت 100 عام. عزیر تم تو 100 سال سوئے رہے، 100 سال. اللہ نے وہ علامت رکھی نا سامنے، دلیل رکھی کہ رب مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اور رب کی یہ شان کیسے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. یہ درجے ہیں ایمان کے. علم الیقین یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو مانتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، سن کے مان لیا، سن کے یہ علم الیقین ہے. عین الیقین ہوتا ہے دیکھ کے مان لینا. عین الیقین کیا ہوتا ہے؟ دیکھ کے مان لینا. حق الیقین ہوتا ہے کہ بیچ میں سے گزر کے مان لینا. آپ نے سنا ہے کہ آگ گرم ہوتی ہے، سنا ہے آگ گرم ہوتی ہے، اس پر یقین، یہ علم الیقین ہے. لیکن آگ کے قریب جا کے آپ آگ کی تپش کو اور اس کی حرارت اور گرمی کو محسوس کرتے ہیں، یہ عین الیقین ہو گیا. اور آگ میں سے گزر جانا اور آگ میں داخل ہو جانا یہ حق الیقین ہوتا ہے. تو رب نے اس پروسیس میں سے گزارا حق الیقین کے درجے. تو پوچھا کوئی یومن و بعد یوم، میں نہیں، 100 سال. تو یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے، تو وہ چاہے تو 100 سالوں کو ایک یا آدھے دن کی فیلنگ بنا دے. تو جب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے تو فصلی 4 رکعات، تو آپ نے بھی شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا کی. شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا کی. تو رب نے وہ 4 رکعتیں، چونکہ وہ عصر کا وقت تھا، وہ وقت عصر کا تھا، تو اللہ نے وہ 4 رکعتیں امت مصطفیٰ کے لیے عصر کے وقت میں فرض کر دی. تو یہ عصر کی نماز بن گئی. تو یہ عصر کی نماز بن گئی. تو عصر کی نماز یادگار حضرت عزیر علیہ السلام ہے. اور مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی یادگار ہے کہ مغرب کے وقت آپ کو مغفرت سے نوازا گیا. آپ کو رب تعالیٰ نے اپنی خاص مغفرت سے نوازا. تو آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے 4 رکعتوں کی نیت باندھی اور 4 رکعتیں ادا کرنے لگے. لیکن تیسری رکعت میں بیٹھ گئے نکاہت اور کمزوری کے باعث. چوتھی رکعت کے لیے اٹھا نہ گیا تو آپ نے تیسری پہ ہی سلام پھیر دیا. تو اللہ نے وہ 3 رکعتیں مغرب کی، وہ 3 رکعتیں امت مصطفیٰ کے لیے فرض کر دی. تو اس طرح یہ مغرب کی نماز بن گئی. اور عشاء کی نماز یہ یادگار امام الانبیاء ہے. یہ یادگار امام الانبیاء کا علیہ السلام نے ادا کی. اس طرح یہ 5 وقت کی نماز جو ہے یہ یادگار انبیاء. میں اب یہاں پر گفتگو کو روکتا ہوں چونکہ آج جو اذان کا وقت تھا وہ لیٹ شروع ہو رہا تھا 48 منٹ پہ. تو اب اذان ہوگی، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کنٹینیو